حداد الامہ راستہ حق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات محترم، آج ہم نے 29ویں پارہ میں مکمل سورہ ملک سے لے کر سورہ مرسلات کے اختتام تک نماز تراویح میں تلاوت سنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر نمازی کی نمازیں، تراویح، سجدے، دعائیں، ذکر، اذکار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نماز تراویح میں قرآن سننے اور اس کے بعد قرآن مجید کو چند گھڑیاں بیٹھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرما رکھی ہے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اور کتاب ہدایت تبھی ہمارے حق میں بنے گی کہ جب ہم اس کو ہدایت کی نظر سے پڑھیں گے۔ برکت کے لیے پڑھیں گے تو برکت ضرور آئے گی، ثواب کے لیے تلاوت کریں گے تو ثواب ضرور ہوگا، لیکن ثواب الگ چیز ہے، ہدایت الگ چیز ہے۔ تو ہدایت کی نظر سے اللہ ہمیں اس مبارک کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 28ویں پارہ کا اختتام ہونے لگا تو سورت کا نام تھا سورۃ التحریم، یعنی حلال و حرام کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بیویوں کے باہمی مشورے کی وجہ سے، ان کی باتوں کی وجہ سے اپنے اوپر شہد کو ممنوع قرار دے دیا، حرام قرار دے دیا، تو اللہ رب العزت نے سورہ تحریم نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قسم توڑنے اور اس کا کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ پر شہد کو حلال کیا ہے، آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ فرمایا حلال و حرام کا اختیار اللہ کے حبیب کے پاس نہیں بلکہ خود کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔ آگے سورہ ملک آئی، سورہ ملک اختیارات والی سورت، جس میں اختیارات بیان ہو رہے ہیں کس کے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں اختیار ہے، ملک ہے۔ پیچھے تحریم ہے، فرمایا تحریم اور تحلیل، حلال و حرام کا اختیار اسے ہے جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے۔ فرمایا جو ملک کا مالک ہے وہ حلال و حرام کا بھی مالک ہے۔ اس کے بعد حضرات محترم، ہم نے الحمدللہ یہ مسئلہ تو سن رکھا ہے اور ہر سال یہ بات دہرائی بھی جاتی ہے کہ سورۃ الملک کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مسلمان رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کر کر سوتا ہے تو اس مبارک سورت کی تلاوت کی برکت سے اللہ جل جلالہ اس مسلمان کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائیں گے۔ یہ قبر کے عذاب سے حفاظت والی صورت ہے۔ لیکن کیوں؟ جاگ رہے ہیں میرے بھائی؟ کیوں؟ کیسے؟ اس صورت کے شروع کے اندر ایک آیت آئی، تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں اختیار ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مسئلہ چلا تھا سورہ رحمان کے اندر بھی، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا کون ہے؟ نام ہے اس تیرے رب کا جو ذوالجلال والاکرام ہے۔ سورہ واقعہ میں آئے، فرمایا برکت دینے والا، برکات دہندہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، لہذا عزت میں، روزی میں، اولاد میں، گھر میں، کاروبار میں، علم میں، صحت میں، فرمایا اگر برکت چاہیے تو کس سے مانگنی ہے؟ اللہ ہی سے مانگنی ہے، کیونکہ وہ برکت دینے والا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، یہاں بھی برکت والا مسئلہ لا کر بیان کیا کہ خیال کرنا کبھی بھی اللہ رب العزت کے اس صفت تبارک کے اندر کہ برکت اللہ ہی دیتے ہیں، اس صفت میں کبھی کسی کو شریک۔ اب خیال کیجئے جی، قبر کے عذاب سے رکاوٹ یہ صورت بنے گی، تلاوت کام آئے گی، لیکن کس کو؟ جس مسلمان نے اللہ کو برکت دینے میں وحدہ لا شریک مانا۔ کس نے؟ جس نے اللہ کو برکت دینے میں
یہ کیا بات ہوئی کہ بندہ نعوذ باللہ مخلوق کو برکت دینے والا بھی سمجھے، مخلوق کے اندر اللہ کی صفات بھی مانے، ان کے اندر ایسے کمالات بھی مانے، اور کہے میں تبارک الذی سورت پڑھوں گا تو قبر کا عذاب ٹل جائے گا۔ قبر کے عذاب ٹلنے کا وعدہ اس کے لیے ہے جس کا اس سورت پر ایمان اور یقین ہے۔ اللہ ہمیں کامل یقین نصیب فرمائے۔ اس کے بعد آگے چلے میرے بھائیوں تو سورۃ القلم، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ابتدا میں قسم کھائی، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور لکھنے والوں کی، وہ فرشتے جو قلم کے ذریعے لکھتے ہیں، اعمال نامے لکھ رہے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفائی پیش کی ہے میرے رب نے، فرمایا مجھے ان فرشتوں کی قلم کی قسم جو لکھتے ہیں، ان لکھنے والے ہاتھوں کی مجھے قسم ہے کہ میرا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ نہیں ہیں، میرا حبیب دیوانہ آئے ہائے۔ فرمایا ان لک لاجرا غیر ممنون، میرے محبوب صبر کیجئے، جو آپ کو دیوانہ کہتے ہیں اس صبر پر ہم نے آپ کے لیے لامحدود ثواب رکھا ہوا ہے۔ فرمایا صبر کیجئے میرے دین کی خاطر، یہ فتوے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ علیہ السلام کا منصب یہ ہے کہ آپ اخلاق عالیہ کی سواری کے شاہ سوار ہیں۔ فرمایا میرے محبوب آپ کیسے دیوانہ ہو سکتے ہیں؟ جس پہ آپ کی تعلیم کا رنگ چڑھا ان دیوانوں کو آپ نے دانا بنا دیا ہے۔ فرمایا آپ کیسے دیوانے ہو سکتے ہیں؟ پھر آگے چلے تو فرمایا کہ ہم نے قرآن دیا میرے پیغمبر آپ کو، بھلا ہم ایسا مبارک کلام دیوانوں کو دیا کرتے ہیں؟ ہاں جی، ایسا مبارک کلام یہ تو داناؤں کا کلام ہے، یہ داناؤں کو ملا کرتا ہے۔ اس کے بعد احباب اب ذرا جاگیے گا، میرے رب نے آگے چل کر فرمایا فلا تطع المکذبین، میرے پیغمبر مسئلہ تبارک بیان کیے جاؤ اور جھٹلانے والوں کی باتوں میں مت آنا۔ لا تطع المکذبین، جھٹلانے والوں کی باتوں میں مت آنا، ان کا کہنا مت ماننا۔ یا اللہ کیا مطلب ہے؟ فرمائے یہ جو آپ کی قوم کے لوگ ہیں مکہ والے، ودو لو تدہنوا فیدہنون، یہ چاہتے ہیں کہ آپ، دہن کہتے ہیں تیل لگانا، کیا کسی چیز کو تیل لگائیں تو نرم ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے؟ نرم ہو جاتی ہے، خوب نرمی آ جاتی ہے۔ میرے پیغمبر ودو، ان کی تمنا ہے، لو تدہنوا فیدہنون، کہ آپ تھوڑا مسئلے کو تیل لگائیں، ذرا نرم کریں۔ فیدہنون، یہ تو پہلے ہی نرم ہوئے بیٹھے ہیں، یہ نرم ہوئے بیٹھے ہیں، چاہتے ہیں کہ ذرا کمپرومائز کر کے مکہ میں چلیں، رشتہ داری بھی نبھانی ہے، مسئلہ سخت نہیں نرم کر کے بیان کریں۔ آئے ہائے ہائے، میرے رب نے پہلے ہی میرے محبوب نبی کو بتا دیا، میرے پیغمبر یہ آئیں گے اور آ کر آپ سے مطالبہ کیا ہوگا؟ مسئلے میں نرمی لائیں۔ کیا کریں؟ جاگو میرے بھائی، خدا کا واسطہ دیتا ہوں، جاگو۔ ودو لو تدہنوا فیدہنون، جی مسئلے سخت بیان نہ کیا کریں جناب علی، مسئلے میں نرمی لائیں۔ میرے رب نے فرمایا لا تطع المکذبین، ان جھٹلانے والوں کی باتوں میں، یہ جھٹلانا چاہتے ہیں مسئلہ تبارک کو، کہتے ہیں جی توحید کے مسئلے میں نرمی آ جائے۔ میرے رب نے ان جھٹلانے والوں پر اگلی آیت میں 10 فتوے لگائے ہیں۔ کتنے؟ سب سے بڑا مفتی میرا رب ہے، میرے رب نے فتویٰ لگایا، 1 2 3 4 10 فتوے اوپر تلے لگا دیے۔ فرمایا فلا تطع المکذبین، جھٹلانے والے، ودو لو تدہنوا فیدہنون، ولا تطع کل حلاف مہین، میرے پیغمبر یہ بڑی بڑی قسمیں کھائیں گے یقین دلانے کے لیے، مہین، ذلیل ہیں، ہماز مشاء بنمیم، لگائی بھجائی کرنے والے، چغل خور ہیں، مناع للخیر، ہر خیر کے کام میں رکاوٹ ڈالیں گے، ہر خیر کے کام میں میرے پیغمبر تیرے دین کی دعوت میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ مناع للخیر، معتد اثیم، حد سے نکلنے والے، حد درجے کے گناہگار۔ آخری فتویٰ ناقابل برداشت ہے، میرے پیغمبر جو آپ کو کہتے ہیں نرمی لائیں، مسئلہ سخت برداشت نہیں ہوتا۔ عتل بعد ذالک زنیم، میرے پیغمبر میں اللہ تجھے بتا دوں یہ نسب کے بھی حلالی نہیں ہیں۔ زنیم زانیہ عورت کی اولاد ہیں، جو کہتے ہیں کہ اللہ کی وحی پہ پردے ڈال کر اس کے اندر رد و بدل کر کر ہماری مرضی کے مطابق بیان کرو۔ ناراض نہیں ہونا میرے بھائی، ناراض نہیں ہونا، انشاءاللہ جان میں جان ہے تو قرآن کو قرآن کے رنگ میں سنایا جائے گا انشاءاللہ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ کوئی بات نہیں ہے بھائی، رشتے وہ ہیں جو دین کے رشتے ہیں،
جو ایمان کا رشتہ ہے خدا کی قسم انمٹ رشتہ ہے، انمٹ رشتہ ہے، اللہ ہمیں نبھانے کی توفیق دے۔ تو اس کے بعد آگے میرے رب نے 10 فتوے لگا کر فرمایا بات یہ ہے ان کان ذا مال و بنین، ان کو اپنے مال کا گھمنڈ ہے، یہ کہتے ہیں ہمارے بیٹے جوان ہیں، اولادوں کا گھمنڈ ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، کہتے ہیں جی پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ کہانیاں میں سنائی جا رہی ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، میرے رب نے فرمایا اس کی ناک پر میں اللہ داغ دوں گا۔ کیا مطلب ہے؟ جب بندہ ناگواری کا اظہار کرتا ہے نا تو ناک منہ چڑھاتا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ کیا ہے جناب علی؟ پھر تیوری آتی ہے، پھر تھوڑا سا ناک کو بگاڑ کے بات کرتا ہے، تھوڑا سا منہ ٹیڑھا کر کے ناگواری کے انداز میں بات کرتا ہے۔ میرے رب نے اس انداز کو بیان کیا، سنسمہ علی الخرطوم، کہاں داغ دوں گا؟ فرمائے اس کے رویے کو درست کروں گا، ذرا آنے دیں، تفصیل سے یہ سارا سلسلہ چلے گا میرے بھائیو۔ آگے آئے مسئلہ تبارک، سورۃ الحاقہ۔ فرمایا مسئلہ تبارک مان لو، حاقہ قیامت کا نام ہے، آنے والی ہے۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، یہ سارے آگے چلتے آئے قیامت کے احوال۔ تو فرمایا قیامت میں 2 طرح کے لوگ ہو جائیں گے، 2 طرح کی جماعتیں۔ مسئلہ تبارک کو ماننے، تبارک کیا چیز ہے؟ کون سا مسئلہ تبارک؟ اللہ برکت دینے میں وحدہ لا شریک ہے، جو کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے برکت دینے میں، وہ الگ ہوں گے۔ جو کہتے ہیں نہیں جی فلاں حضرت فلاں حضرت فلاں 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 در سے بھی برکت آتی ہے، وہ الگ ہوں گے۔ آئیے ذرا میں آپ کو قرآن مجید میں یہاں پر 2 پارٹیوں کا حال سناؤں۔ آیت نمبر 19 میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وہ خوش نصیب جس نے اللہ کو وحدہ لا شریک مانا۔ فرمایا بہرحال دیا جائے گا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، وہ سارے عزیزوں رشتہ داروں کے پاس آئے گا، کہے گا پڑھو پڑھو میرا نام اعمال، یہ مجھے جنت کی ٹکٹ اللہ نے عطا فرما دیا۔ فرمایا خوشی کا عالم کیا ہوگا اس کا کہ وہ دکھاتا پھرے گا، اور ساتھ کیا کہے گا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، جی مجھے تو یقین تھا کہ حساب کا دن ہے، مجھے تو یقین تھا کہ اللہ کے حضور پیشی ہونی ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ فرماتے ہیں من مانے عیش میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند و بالا باغات میں ہوگا، بہشتوں میں، قطوفها دانیہ، فرمایا ایسے باغات کہ ان کے خوشے اس پہ لٹک رہے ہوں گے، جہاں سے جی چاہے گا پھل توڑ کے کھائے گا، جہاں سے جی چاہے گا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ کلو وشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ اعزاز بیان ہوا۔ آگے دوسرا وہ جس نے اللہ کو مسئلہ تبارک میں اکیلا نہ مانا، واما من اوتی کتابہ بشمالی، دوسرا وہ بد نصیب جس کے نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کہے گا ہائے میں برباد ہو گیا، کاش کہ مجھے نام اعمال نہ ملتا، ولم ادری ما حسابیہ، اور میرا خیال تھا کہ حساب کوئی نہیں، میں نے تو تیاری بھی کوئی نہ کی اس دن کے لیے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے میری موت کہاں چھپی بیٹھی ہے، آ جا۔ دنیا میں انسان تنگ ہوتا ہے تو کس سے بلاتا ہے؟ ہائے میری موت آ جا۔ وہاں بھی کیا کہے گا؟ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے ہائے موت کو بلائے گا۔ ما اغنا عنی مالیہ، جس مال کے گھمنڈ میں دنیا میں حق کا انکار کیا، فرمایا ما اغنا عنی مالیہ، خود وہ کہے گا آج میرا مال میرے کام نہ آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، ارے میرا اقتدار بھی برباد ہو گیا۔ سلطانیہ، میری سلطنت، میری کرسی، میری پارٹی، میرا اقتدار، وہ میرے ووٹ، کچھ میرے کام نہ آئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کی جانب سے اعلان ہوگا فرشتوں دیکھ کیا رہے ہو، آگے بڑھو، خذوہ فغلو، گرفتار کر لو اس مجرم کو، غلو جکڑ لو اس کو۔ اب آپ جاگنا ذرا، جکڑنا کیا ہوگا؟ جکڑنا یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت 70 گز کا زنجیر جہنم کی آگ سے انگارے کی طرح دہکتا ہوا منگوائیں گے، اور اس کے ذریعے اس کو بندھوایا یوں نہیں جائے گا کہ ہاتھ پاؤں باندھ لو، نہیں، ایک ایک عضو کے اندر سے گزارا جائے گا، ایک ایک عضو کے اندر سے، چھاتی سے گزارا جائے گا، آنکھوں سے، منہ سے، اور پورے بدن کے اندر سے گزار گزار کے اس کو جکڑا جائے گا۔ ایمان سے بتائے اس جکڑن کو کوئی کھول سکے گا؟ کیسی جکڑن ہے؟ فرمایا فرشتوں جکڑ ڈالو، ثم الجحیم صلو، پھر اسے گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں ڈالو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، پھر جہنم کا 70 گز کا زنجیر لائیے، فسلکو جکڑیے، اندر سے بھی جکڑا، اوپر سے بھی زنجیر مارو،
جاگنا میرے بھائی. یا اللہ اتنی بڑی سزا فرد جرم کیا لگا میرے مولا, جرم کیا کیا تھا اس نے؟ فرمایا یہ جرم ہے, انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم, اس کا اللہ کی عظمت پر ایمان نہیں تھا. میرے بھائی اس کو سمجھنا ذرا, اللہ اللہ کرنا یہ ایمان نہیں ہے. خیال کرنا, اللہ اللہ کرتا ہے مگر اللہ کی عظمت پر ایمان. اللہ کی عظمت کیا ہے؟ ایک طرف اللہ کی بات ہے, ایک طرف مخلوق خدا کی بات ہے, ایک طرف دوست ہیں, ایک طرف اللہ کا حکم ہے, ایک طرف رشتہ دار ہیں, ایک طرف اللہ کا حکم ہے, ایک طرف اپنے نفس کی خواہش ہے, ایک طرف اللہ کا حکم ہے. اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنا, رشتہ داروں, دوستوں, عزیزوں, اقارب کی بات کو پورا کرنا, اس کو فکر ہوتی تھی, لیکن اللہ کے حکم کی فکر نہیں ہوتی تھی. فرمایا اللہ اللہ کرتا تھا لیکن میں اللہ کی اس کے دل میں عظمت نہیں تھی. میرے بھائیوں سب سے زیادہ جو فرد جرم لگے گا نا, نمازیوں پر بھی دن قیامت کے, روزہ داروں پر بھی دن قیامت کے, حاجیوں پر بھی دن قیامت کے, کلمہ پڑھنے والوں پر بھی دن قیامت کے. دعا کرو اللہ ہم سب کو اپنی عظمت کا تقدس نصیب فرما دے. یہ فرد جرم لگے گا, یہ خطرناک ترین حملہ ہے شیطان کا, خطرناک ترین. کیا کریں جی, ہم تو نہیں کر رہے نا, ہم تو دیندار ہیں, بیٹے بیٹیاں نہیں مانتے, بیوی نہیں مانتی, رشتہ دار ہیں, کرنے دو. خیر ہے جی, کو خوشیاں دن روز روز ہوتی ہیں, کبھی کبھی ہوتی ہیں. کیا ہوا؟ یہ کیا ہے؟ اللہ کی عظمت کو پامال کرنا ہے. ہمارے ہاں تو بالکل معمولی معاملہ ہے, لیکن حقیقت میں فرد جرم اتنا بڑا ہے کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے, اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ان بئس اہل النار مئۃ الف الا واحد. دن قیامت کے 1,00,000 بندہ جمع کیا جائے گا, 1,00,000 بندہ, اور جب ان کا حساب لیا جائے گا تو فرمایا 1,00,000 میں سے ایک بندہ جنت میں جانے کے قابل ہوگا, باقی سب جہنمی. پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا گناہ؟ فرمایا یہ فرد جرم لگے گا کہ اللہ اللہ کرتے تھے مگر اللہ کی عظمت پر یقین. سوچئے میرے بھائی, ہم سب سوچیں کہ کیا ہم اللہ کی طرف کی بات کر رہے ہیں یا کسی اور کی طرف کی بات کر رہے ہیں. چلیے بہرحال یہاں تک یہ حالات بیان ہوئے کہ مسئلہ تبارک بیان کرو, اس پہ یقین لاؤ. پھر آگے چلے تو سورہ حاقہ کے بعد آ گئی سورہ معارج. سورہ معارج کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کے ایک دن کا طول بیان کیا ہے. فرمایا قیامت کتنی خطرناک ہے کہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ, ایک دن قیامت کا 50,000 سال کے برابر ہوگا. ایک دن 50,000 سالوں کے برابر ہوگا, اور اس کے اندر اللہ جانے کتنے ہزاروں سال اللہ کی عدالت میں کھڑے رہنا پڑے. ایک دن 50,000 سال کا. فرمایا خوش نصیب وہ ہوں گے جن کو اللہ اس عالم میں بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما دیں گے. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ وہی ہیں جن کا اللہ کے ساتھ خاص گہرا تعلق ہے. پھر آگے چلے, اس کے اندر بھی ایمان والوں کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں. آگے آ گئی سورہ نوح. اب ذرا سمجھیں یہاں سے, سورہ نوح کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا انداز بیان کیا ہے کہ قوم کے سامنے 9.5 صدیاں حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو تبلیغ کی ہے, اور قوم کو تبلیغ کرنے کا یہاں انداز بھی بیان ہوگا اور تبلیغ کا وقت بھی بیان ہوگا. دورانیہ کتنا تھا, وقت کون کون سا تھا, اللہ کے نبی گشت کون کون سے وقت میں کیا کرتے تھے, اور انداز کیا تھا تبلیغ کا. لیکن سب سے پہلے ہم تھوڑا آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے 9.5 صدیاں کس گناہ سے روکا ہے انہیں. وہ گناہ تو پتہ چلے, گناہ کون سا تھا. میرے بھائیو یہ آپ پر قرض ہے, گھر میں جائیں گے سورہ نوح کھولیں گے, سورہ نوح کے اندر آپ نے ترجمہ دیکھنا ہے آیت نمبر 23 کا. کون سا؟ آیت نمبر 23. یہ ترجمہ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو شرح صدر ہو جائے گا کہ واقعی حضرت نوح علیہ السلام نے 9.5 صدیاں کون سی بیماری کو ختم کرنے کے لیے جہاد کیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 اللہ کے نیک بندے تھے, 5 بزرگ. قالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسر. حضرت ود, سواع, یغوث, یعوق, نسر, کتنے؟ ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر. یہ اس زمانے کے پنجتن پاک ہیں, نیک بزرگ تھے نا اس زمانے کے نوح علیہ السلام کے زمانے کے. کیا ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے یہ اللہ کے نیک بندے, اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت ود علیہ السلام.
باقی 4 ان کے صحابہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، بڑے نیک لوگ تھے۔ حضرت ود علیہ السلام کا انتقال ہوا اور اس کے بعد پھر ان کے جو جانشین تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے میں بڑی محنت کی، بڑی کوشش کرتے رہے، لوگ ان کے عقیدت مند بن گئے، لیکن ایک ایک کر کے ان 5 بزرگوں کا انتقال ہو گیا۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے صحابہ کرام کا قول نقل کیا ہے کہ یہ کون تھے؟ فرمایا اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے رجال صالحین کے نام ہیں، نیک بزرگوں کے نام ہیں۔ کن کے نام ہیں؟ صحیح بخاری کے اندر ان کا تعارف ہے۔ انتقال ہو گیا، اب جناب جس وقت لازمی بات ہے کوئی امام نہ رہا، کوئی سنبھالنے والا نہ رہا، کوئی رہنما نہ رہا، تو کیا ہوا کہ قوم ادھر ادھر بھٹکنے لگی۔ شیطان کو موقع ملا کہ اب کوئی ان کا پرسان حال نہیں، تو شیطان ایک بزرگ کی شکل میں آیا، حدیث میں پوری تفصیل موجود ہے، سفید ریش جبہ و دستار بزرگ کی شکل میں آیا اور یہ رو رہے ہیں پریشان حال، تو آ کر کہتا ہے بھائی کیوں پریشان ہو؟ میں آ گیا ہوں نا، وہ چلے گئے دنیا سے، میرے ساتھی تھے سارے وہ چلے گئے، میں آ گیا ہوں، اب میری ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ میں تمہاری رہنمائی کروں۔ اب وجیح چہرہ دیکھا انہوں نے، ہاں بھائی کوئی اللہ والا ہے یہ بھی، اس نے ان کی رہنمائی شروع کی۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ رہنمائی کس انداز سے کرنے لگا؟ سب سے پہلے اس نے کہا کہ تمہارے دلوں میں ان بزرگوں کی محبت ہے، میں کیوں نہ تمہیں ان کی تصویریں بنا کر دے دوں کہ تم نے نماز اللہ کی پڑھنی ہے، سجدے اللہ کی کرنے ہیں، سامنے ان مصلی پہ بزرگوں کی تصویریں رکھ دو گے تو تصور رکھنا کہ یہاں حضرت کھڑے ہوتے تھے سامنے تصور میں۔ اب مجھے بتائیں سامنے تصویر و نماز ہو جائے گی؟ جی شیطان نے سب سے پہلے ان کی نمازیں ضائع کروانا شروع کی۔ سب سے پہلے جب نماز ضائع ہو جائے گی اللہ سے تعلق کمزور ہونا شروع ہو جائے گا۔ اچھا جناب ری، جب قوم اس عمل پہ لگ گئی اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد آیا کہ اب یہ کام ختم کرو، چلو جہاں وہ مدفون ہے، جہاں ان کی قبر مبارکیں ہیں تم وہاں آؤ اور ان قبروں کے پاس آ کر جی عبادت تم نے اللہ کی کرنی ہے، خیال کرنا۔ ہاں شروع میں آ کر کہتا ان کو سجدہ کرو، جوتے پڑتے نہ پڑتے، ہاں جی عبادت تم نے اللہ کی کرنی ہے، لیکن یہ ہے کہ قبر کا تصور رکھنا کہ یہاں حضرت مدفون ہے۔ جو ہی کرنے لگے، مسجد سے نکال کے قبروں کے پاس لایا، سجدے کروانے لگا، پھر پکاروں پہ بات آئی، پھر قبروں کی پوجا شروع ہوئی اور پھر دنیا میں شرک کا آغاز ہوا۔ یاد رکھنا اس سے پہلے دنیا میں شرک، اس سے پہلے کفر نہیں تھا۔ یہ آدم علیہ السلام کے انتقال کے پورا 1000 سال بعد کے حالات ہیں۔ 1000 سال کے بعد دنیا میں شرک اور کفر شروع ہوا، اور شرک کا رنگ کیا تھا؟ قبر پرستی۔ کیا؟ قبر پرستی، اکابر پرستی، بزرگ پرستی۔ سمجھ آ گیا نا جی؟ نہیں جی ان کے متعلق تو بات دیکھیں، اللہ والے، میں عرض کرتا ہوں اللہ والے بے قصور ہیں بھائی، اس میں ہے کوئی اللہ والوں کا قصور؟ یہ تو بعد والوں کے قصور ہیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا گیا اور اللہ کے پیغمبر نے آ کر سب سے پہلے تبلیغ کرنے لگے۔ فرمایا قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے قوم کے لوگوں میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے آیا ہوں، کیا کرو؟ ان اعبدوا اللہ، کس کی عبادت کرو؟ واپس پلٹو، تم سے غلطی ہو گئی، کہاں جا کے رکے ہو تم؟ واپس آ جاؤ مسجدوں میں۔ ان اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اس سے ڈرو۔ کیا کر رہے ہو؟ واطیعون، اور میں اللہ کا نبی ہوں میری اطاعت کرو، شیطان کی اطاعت سے نکل آؤ۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اچھا یہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آگے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کو دکھڑا سناتے ہیں۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، عرض کرتے ہیں اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے، وقت دعوت کا لیلا و نہارا، رات بھی دعوت دی ہے، دن میں بھی۔ اللہ کے نبی کے گشت کا وقت دیکھو، یا اللہ میں راتوں کو بھی گشت پہ نکلا، اور دیکھیں نا جو جس کے دل کو لگی ہوتی ہے پھر وہ رات دن نہیں دیکھتا۔ یا اللہ میں نے رات دن دعوت دی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن انہوں نے جب بھی میری آواز سنی فرارا تو یہ بھاگ نکلے نفرت کرتے ہوئے۔ انی کلما دعوتہم، یا اللہ میں جب بھی ان کو دعوت دیتا لتغفر لہم، تاکہ تو ان کے گناہ معاف کر دے، یہ کیا کرتے؟ جعلوا اصابعہم فی آذانہم، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیا کرتے تھے تاکہ ہمارے کانوں میں اللہ کے نبی کی آواز نہ آئے۔ واستغشوا ثیابہم، اور جب میں سامنے آ کر اشاروں سے بات کرتا کان تو بند ہے،
इशारों से बात करता। वस्तगशौ सियाबहुम, अपने चेहरों पे चादरें लटका दिया करते थे, चेहरे भी ढांप लिया करते ताकि मेरी शक्ल न देखें। वअसर्रू, और अड़े रहे। वस्तकबरु इस्तिकबारा, और अकड़ दिखाई, तकब्बुर दिखाया, हक को तस्लीम न किया। या अल्लाह फिर मैंने क्या किया? बस कर दी? फरमाया नहीं नहीं, इन्नी दाऊतुहुम जिहारा, फिर मैंने इनको चीख चीख कर दावत दी। जिहारा जहर से है। या अल्लाह फिर मैंने बुलंद आवाज से बुलाया। सुम्मा इन्नी आलनतु लहुम व असररतु लहुम इसरारा, या अल्लाह मैंने इनको एलानिया भी दावत दी, असररतु लहुम, और इनको आहिस्ता आहिस्ता भी बुलाया। क्या मतलब? मजमे में जाकर भी दावत दी, एक एक को पकड़ पकड़ के भी। अल्लाह के नबी ने मेहनत नहीं की होगी? अल्लाह, इतनी मेहनत कि पत्थरों की बारिश हो जाती है, अल्लाह के नबी पत्थरों तले दब जाते हैं, जिब्रील अमीन आते हैं, पत्थर परों से हटाते हैं और लहू बहते जख्मों पर नूरानी पर फेरते हैं, पर तो जख्म अच्छे भले हो जाते हैं। अल्लाह के नबी पूछते हैं, जिब्रील अल्लाह की जानिब से अगला क्या हुक्म आए, अब मुझे क्या करना है? जिब्रील कहते हैं, जिस मसले के बयान की पादाश में इस चौक में पत्थर पड़े हैं, कल यही मसला शहर के अगले चौक में सुनाना है। ला इलाहा, आए हाय सुबहान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने कितनी कुर्बानियां दी होंगी। अल्लाह के नबी की कुर्बानियां बयान करके अल्लाह के नबी कहते क्या हैं? फकुल तुस्तगफिरो, कोई और मुतालबा नहीं है, इस्तगफिरो रब्बकुम, अपने रब से गुनाह बख्शवा लो। क्या कर लो? कौन सा गुनाह? समझ तो आ गया होगा कौन सा गुनाह? वो जो तुमने नबियों की इत्तेबा छोड़कर, मस्जिदें छोड़कर, कब्रों की जाके पूजा की है। फरमाया उस गुनाह को अल्लाह से बख्शवा लो। इन्नहु कान गफ्फारा, तुम तौबा करोगे अल्लाह 6 नफे अता फरमाएंगे। इस्तिगफार 1 है, नफे कितने? 6। इन्नहु कान गफ्फारा, गुनाह मुआफ। नंबर 2, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, बारिशें बरसने लग जाएंगी, कहत खत्म। नंबर 3, युमदिदकुम बिअमवाल, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेंगे मालों के जरिए, निजाम मईशत भी स्ट्रांग हो जाएगा। क्या करो? गुनाह बख्शवाओ अल्लाह से। इसके बाद वह बनीना, अल्लाह बेटे अता करेंगे। वह यजअल लकुम जन्नात, और अल्लाह बागात अता करेंगे। वह यजअल लकुम अनहारा, और अल्लाह ताला नहरें अता करेंगे। क्या है? आसूदा हाली हो जाएगी, दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। किसकी दावत है? बोलो अल्लाह के नबी की दावत है। सुबहान अल्लाह। मसला तबारुक सुनाया ना कि फरमाया हर चीज में बरकत दहिंदा किसे मानो? अल्लाह ही को मानो। इसके बाद सूरह जिन्न है, फरमाया नादान इंसानों तुम नहीं मानते हो, देखो वादी नखला के अंदर जिन्नों ने मेरे नबी की दावत मान ली है, जिन्नों ने मान लिया है। आप अलैहिस्सलाम वो 26वें पारे में भी गुजरी थी बात, लेकिन जिन 2 मरतबा आए नबी अलैहिस्सलाम के पास, वो पहली मरतबा गश्त करते करते आ रहे हैं, असल तो ढूंढ रहे थे कि वजह क्या है, आसमानों पे जाना क्यों बंद हो गया। तो कुरान सुना, वहीं दिल में ईमान कबूल किया, वापस चले गए। अब यहां कुरान बता रहा है अपनी कौम बरादरी के सारे लोगों को जिन्नात लेकर अल्लाह के नबी के पास आए हैं। दूसरी बार वादी नखला में आप अलैहिस्सलाम फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं, और यहां आकर आप अलैहिस्सलाम से फिर जिन्नों की मुलाकात हुई है। आप अलैहिस्सलाम ने उनको वाज फरमाया, आपने उनको दीन की दावत दी है, उनको आपने शरीयत के अहकामात सिखाए हैं। कुरान नाजिल हुआ, कुल मेरे पैगंबर फरमा दीजिए, जागना मेरे प्यारे भाइयों जागना, खुलासा खत्म होने वाला है, आखिरी दिन है। अल्लाह करे यही खुलासा ही हमारी जिंदगी का खुलासा हो जाए। आमीन कहो। अल्लाह करे यही खुलासा हो जाए और इसी पे हमारा खातिमा हो, और इसी पे दिन क़यामत की अल्लाह हमें उठाए, और इसी की बरकत से अल्लाह हमें जन्नत का दाखिला नसीब फरमा। चुनांचे क्या फरमाया, ए मेरे पैगंबर ऐलान फरमाइए, ऊहिया इलैया, मेरी तरफ वही आई है, जिब्रील ने आकर बताया है, अन्नहु समा नफरुम मिनल जिन्न, कि सुनी है आपकी तकरीर, आपका आवाज, आपका कुरान सुना है जिन्नों की एक जमात ने। फकालू, जिन कहने लगे, इन्ना समेना कुरान अजबा, हमने सुना है अजीब कुरान। क्या सुना? मैं कहता रहता हूं ना, कुरान किताबे बरकत भी है और किताबे, ये जुमला याद रखना, किताबे हिदायत है। कहां से कहता हूं, ये आ गया मकाम कुरान का। जिन्हों ने गवाही दी कि हमने अजीब कुरान सुना। कैसा अजीब है जी? यहदी इला रुश्दे, ये कुरान रहनुमाई करता है हिदायत की जानिब। कुरान किताबे हिदायत है। आहा मत। अच्छा आगे फरमाए, आमन्ना भी, सो हम सब जिन ईमान ले आए, और हमारी इस तकरीर का खुलासा, कुरान की दावत का खुलासा, फरमाया वलन नुशरिक बिरब्बिना अहदा, हम अपने रब के साथ अब किसी को भी शरीक
जिन्नों को मसला समझ आया कि ना आया? खुदा करे इंसान को भी समझ आ जाए। आगे क्या फरमाया? अन्नहु ताला जद्दु रब्बिना मत्तखज़ साहिबतन वला वलदा व अन्नहु कान यक़ूलु सफीहुना अलल्लाहि शतता। जिन कहते हैं हम में सबसे बड़ा सफी और बेवकूफ तो वो है जो अल्लाह पर झूठ बांधता है और कहता है जी अल्लाह ने फलां फलां को अपना शरीक बना रखा है। जिन्नात ने कहा आज तक हम धोखे में थे। अब एक बात समझना, आयत नंबर 6 आ गई। मुशरिकीन मक्का में एक ऐसा ग्रुप था कि जो मुश्किल वक्त आता तो जिन्नों की पुकार करते थे, और जब ये सफर पे जाते कहीं पहाड़ियों के दामन में जंगल में जब ये पड़ाव करते तो जो काफले का सालार या सरदार होता वो दरख्त पे चढ़ जाता, पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाता और चढ़ के बुलंद आवाज से पुकारता जिन्नों को। क्या कहता? अऊज़ु बिसय्यिदि हाज़ल वादी, अऊज़ु बिसय्यिदि हाज़ल वादी। उनका ख्याल था कि यहाँ हुकूमत जिन्नों की होती है, जंगलों पहाड़ों में हुकूमत किनकी होती है जी? ओ कहता ये कोहकाफ की परियां, पता नहीं वो कोहकाफ कहाँ है और मामलात क्या है। ये सब बनाई गई बातें हैं। जिन्नात की हुकूमत को लोगों ने माना पहाड़ों के अंदर और जंगलों के अंदर। तो वो पुकारता अऊज़ु बिसय्यिदि हाज़ल वादी, हम पनाह मांगते हैं इस वादी के सरदार जिन की। अऊज़ु, अऊज़ु का माना मैं। मुसलमान क्या कहता है? अऊज़ु बिल्लाह, किसकी पनाह में आए? हाँ, मोमिन अल्लाह की पनाह में आता है, और मुशरिक बोलो भाई जिन्नों की पनाह में आता है। अल्लाह हमें जिन्नों की पनाह से बचाए। शैतान भी जिन है, कभी जिन्नों की पनाह की तरफ कदम मत बढ़ाइएगा, अल्लाह की पनाह हमें काफी है। कुरान का इख्तिताम होगा ना, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, रब की पनाह, रब की पनाह, सुभान अल्लाह। चुनांचे जिन्नात ने ये तकरीर फरमाई, मेरे रब ने फिर उन लोगों का हाल बयान किया। वन्नहु कान रिजालुम मिनल इंस, फरमाया इंसानों में कुछ मर्द ऐसे हैं यऊज़ून बिरिजालिम मिनल जिन्न, जो पनाह मांगते हैं जिन्नों के मर्दों की। जिन्नों में भी औरतें मर्द हैं ना, जिन्नों में जो मर्द हैं उनकी पनाह मांगते हैं। और आगे फरमाया पनाह सिर्फ नहीं मांगते, फज़ादुहुम रहका, इन्होंने जिन्नों को और बिगाड़ दिया है। जिन्नों को क्या मतलब है? जब ये अशरफुल मखलूकात होकर जिन की पनाह और सहारे में आता है ना, तो जिन सीना तान के आते हैं, वाह जी वाह, यही अशरफुल मखलूकात है जो हमारी पनाह में आ रहा है। तो जिन और बिगड़ जाते हैं, वो ढड हो जाते हैं कि जनाब हम तो कोई इंसान से बहुत ज्यादा शान वाले हैं। मेरे रब ने फरमाया ए आदम की औलाद लिहाज कर, मैं अल्लाह ने तुझे बहुत ऊंची शान अता फरमाई है, इसलिए जिन्नात की पनाह में मत आइए। आगे चले सूरह मुज़म्मिल। या अल्लाह ये मसला कहां से मिलेगा? फरमाया मेरे मुज़म्मिल पैगंबर की तकरीर से मिलेगा। कहां से? मुज़म्मिल किसकी सिफत है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, ए मुज़म्मिल पैगंबर उठिए रात के एक मुख्तसर हिस्से में, निस्फहु, आधी रात को उठें, अव इनकुस मिन्हु कलीला, या उसमें कमी कीजिए, औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला, या रात का कुछ हिस्सा बढ़ा दीजिए, और बढ़ा कर करें क्यों? क्या करें? रत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान सुनाएं। क्या करें? ठहर ठहर के कुरान सुनाएं। अगर आप जाग रहे हो तो मैं जरा मफहूम इसका सुना दूं। मेरे नबी ठहर ठहर के कुरान सुनाएं। क्या मतलब है? इतनी तेजी से नहीं कि किसी के पल्ले ही कुछ ना पड़े। फरमाए एक एक आयत अपने उम्मतियों को समझा समझा के आगे जाएं, ताकि ये कुरान किताबे हिदायत बने। क्या बने? कुरान समझाना ये जिम्मेदारी अल्लाह के नबी की। तो जो उलमा मेरे नबी के वारिस हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है जी? अल्लाह हम सबको जिम्मेदारी निभाने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे भाई कुरान रोशनी है, और जिस दिल को अल्लाह कुरान से जगमगा देते हैं फिर वो जिंदगी भर कभी भी जो है ना रास्ते से इंशाअल्लाह उतरेगा नहीं। उसके दिल में कुरान का दिया रोशन है। आगे फरमाया कुरान मजीद का खुलासा, रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिब, वो रब है मशरिक का और मगरिब का। ला इलाहा इल्लाहु, उसके सिवा कोई मालिक नहीं है, कोई बरकत देने वाला नहीं है। फत्तखिज़हु वकीला, समझना, फत्तखिज़हु वकीला। कुरान का खुलासा, अल्लाह के सिवा किसी को बिगड़ी बनाने वाला मत बनाओ। बिगड़ी कौन बनाता है? यानी बरकत कौन देता है? अल्लाह ही। आगे चले सूरह मुद्दस्सिर आ गई। फरमाया मुज़म्मिल पैगंबर की तकरीर सुन ली, जरा मेरे मुद्दस्सिर पैगंबर की तकरीर भी सुनो। या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए मेरे मुद्दस्सिर चादर ओढ़ के सोने वाले पैगंबर, कुम, उठिए, अल्लाह की जानिब से तश्कील आ गई। कुम मेरे पैगंबर, सोने का वक्त खत्म हो गया। फांजिर, डराइए, व रब्बका फकब्बिर, अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए। रब की
बड़ाई बयान कीजिए। वसियाबक फताहिर, कपड़ों को पाक रखिए। वर्रुज्ज़ फहजुर वला तमनुन तस्तक्सिर, ये बातें बयान करके या अल्लाह क्या करूं? फरमाया मेरे बंदों का मेरे साथ ताल्लुक जोड़िए। या अल्लाह कैसे? फरमाया नमाजी बनाइए। क्या करो? ईमान बने तो साथ नमाज भी जरूरी है। नमाज के बगैर ईमान सलामत रहता नहीं है। आगे आए मेरे भाई, तो क़यामत का एक मंजर बयान होने लगा है। इधर देखिए, जन्नत ऊपर है, जहन्नम नीचे है। यूं जन्नत के बाला खाने हैं और नीचे जहन्नम के गड़े हैं। जहन्नमी जहन्नम में चले गए और जन्नती बाला खानों में। जन्नती ऊपर से झांक कर नीचे देखेंगे जहन्नम में, और अल्लाह इनको दिखाएगा वो तेरा रिश्तेदार पड़ा है, वो तेरे अजीज पड़े हैं, वो तेरे दोस्त पड़े हैं, दिखाएगा। और ये नीचे वाले ऊपर देखेंगे, पहचानेंगे। अल्लाह इनकी आपस में गुफ्तगू कराएगा। गुफ्तगू हो रही है मेरे भाइयों, देखिए जरा गुफ्तगू कुरान सुना देता है। फरमाया फी जन्नाती यतसाअलून, जन्नत में है ये जनाब नेक लोग, यतसाअलून आपस में सवालो जवाब। क्या सवाल करते हैं? अनिल मुजरिमीन, इन मुजरमों से सवाल करते हैं। कहते हैं मा सलककुम फी सकर, तुम्हें क्या जुर्म ले आया जहन्नम की आग में? क्यों जल रहे हो जहन्नम की आग में? रिश्तेदारों से पूछ रहे हैं, दोस्तों से पूछ रहे हैं। कालू, तो ये जहन्नम में जलने वाले जवाब देंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। क्या जुर्म लगा भाई? नमाज। उधर कहा कि अल्लाह की अजमत दिल में नहीं है तो वो सजा सुना दी। फरमाया अजमत भी आ गई लेकिन बेनमाजी है तो फिर भी काम बनने वाला नहीं है। नमाज नहीं पढ़ते थे। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और हम गरीबों मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। वकुन्ना नखूदु माल खाइदीन, और हम उनका मजाक उड़ाया करते थे। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और हम क़यामत की भी तकज़ीब करते थे। हत्ता अतानल यकीन, इन्हीं खरमस्तियों में थे कि मौत ने आ दबोचा। हत्ता अतानल यकीन, आगे जागना। फरमाया फमा तनफ़अहुम शफ़ाअतुश शाफ़ीन, जिन सफारिशियों की सफारिश पे यकीन था उनकी कोई सफारिश काम भी न वो छुड़ा सके, न अपने आमाल थे। इसलिए हम यहाँ जल रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ इन लोगों का जिक्र किया। आगे सूरह क़यामा फरमाया मेरे मुज़म्मिल पैगंबर मुदस्सिर पैगंबर की तकरीर सुनकर क़यामत की तैयारी करो, क़यामत आने वाली है। क़यामत क्या चीज है? फरमाया उसका छोटा सा मंजर मौत है। क्या है भाई? आप ने फरमाया मम्मात फ़क़द क़ामत क़ियामतु, जिसकी मौत वाक़ई हो गई उसकी क़यामत शुरू हो चुकी। हम कहते हैं क़यामत बड़ी दूर है, भाई कोई दूर नहीं है। अलमौत अदना मिन शिराके नालिही, फरमाया अलमरउ मसरूरुन फी अहलिही वल मौत अदना मिन शिराके नालिही। बंदा अपने बीवी बच्चों के साथ खुशगपियों में मसरूफ होता है, पता बेचारे को नहीं होता मौत उसके जूती के तस्मे से भी करीब पहुंच चुकी होती है। इतना करीब मौत है। फरमाया मौत की तैयारी करो, मौत का हाल सुनो। कल्ला इदा बलगत तराकिया, कदमों से रूह निकलेगी, पेट से निकलेगी, सीने से निकलकर हलक पे आकर रूह रुक जाती है। वकीला, ये अंदर ही अंदर तड़प रहा है बेचारा मरने वाला, और ऊपर वालों को नहीं पता अंदर क्या जंग चल रही है। कीला, ऊपर वाले कहते हैं मन, जागना भाई। ऊपर वाले पूछते हैं बीवी है, बेटियां हैं, बेटे हैं, भाई हैं, औलादें हैं, दोस्त अहबाब हैं, पूछते हैं डॉक्टर हैं, पूछते हैं मन क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्यों तड़प रहे हो? कहता है राख, कोई दम करने वाला बोलो, राख रुकिया से है, क्या करो? क्यों जी? कोई यासीन पढ़ने वाला बोलो, रूह नहीं निकल रही। हमारे यहां यही कॉन्सेप्ट है ना, हम समझते हैं सूरह यासीन बंदे मार सूरत है, और भाई ये बंदे मार सूरत नहीं है। अल्लाह हमें हिदायत दे। इसका मतलब है कि मरने वाले के करीब अगर उसका आखिरी वक्त हो, सूरह यासीन पढ़ने का जो हुक्म है ना, उसका मतलब है उसके करीब पढ़ो। इस कुरान का दिल है, इसमें जो अल्लाह की वहदानियत का मसला बयान हुआ है ना, उसके कानों में पड़े, मौत ईमान पे आए उसको। हमने समझ लिया कि यासीन पढ़ेंगे तो रूह जल्दी निकल जाएगी, बंदे मार सूरत नहीं है, ईमान बनाने वाली सूरत है। आगे फरमाया कीला मन, पूछा जाता है क्या चाहिए? राक, रुकिया, दम करने वाला। वज़न्ना अन्नहुल फिराक, उसे यकीन हो चुका होता है अब जुदाई का वक्त आ गया। वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़, पिंडली पे पिंडली लिपट जाती है। फरमाया अब उसका हाल बेहाल है। फिर फरमाया इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, रब की जानिब चल चलो शुरू हो चुका है। अब कौन इस मौत को रोक सकता है? फरमाया देखो ये क़यामत की पहली सीढ़ी है, मौत पहला कदम है, तैयारी करो। या अल्लाह क्या मिलेगा? फरमाया आगे सूरह दहर आ गई। दहर का माना जमाना। जो क़यामत के मुनकिर हैं वो दहरिया हैं। क्या हैं? दहरिया, कम्युनिस्ट दहरिया। फरमाया दहरिया मत बनो,
رب کو مانو، رب کی مانو، قیامت کو مانو، جنت کو مانو، جہنم کو مانو، دہریہ جیسے نہ بنو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ زمانے کو گالیاں دیتے ہیں، انی انا الدہر، جبکہ میں اللہ ہی تو زمانہ ہوں۔ لوگ زمانے کو گالیاں دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا زمانہ بڑا الٹا آ گیا، جی کہہ دیتے ہیں نا، بڑی بے باکی سے کہہ دیتے ہیں زمانہ بڑا الٹا گیا، زمانہ خراب ہو گیا۔ میرے رب نے فرمایا میں زمانہ ہوں، زمانہ میں ہوں، لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں۔ قصور اپنا اور گالیاں کسے پڑھ رہی ہیں؟ اللہ کو پڑھ رہی ہیں۔ فرمایا دہریہ مت بنو بلکہ جنت اور جہنم کو پہچانو، اس کی تیاری کرو۔ آگے سورہ مرسلات ہے، فرمایا اس کے اندر قیامت کی ہولناکیاں بیان ہوئیں۔ سورہ قیامت سے لے کر سورہ قیامت تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسئلہ تبارک بیان کیا تھا، قیامت سے لے کر سورہ طارق تک صرف قیامت کی باتیں ہوں گی، صرف قیامت کی باتیں ہوں گی، کیونکہ لازمی بات ہے کہ پیچھے پورے قرآن میں اعمال، ایمانیات، آخرت کی تیاری، اور یہاں قیامت کی ہولناکیاں اور قیامت کے دن جنت کے انعامات، یہ بیان کر کے اشارہ کیا جائے گا کہ تیاری کرو تاکہ اس ناکامی سے بچ کر اس کامیابی کو حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ قیامت کے احوال بیان ہوئے۔ سورہ مرسلات میں ایک آیت میں فرمایا کہ الم نجعل الارض کفاتا، فرمایا فکر مت کرو، آبادی بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے جی، آبادی بڑھ رہی ہے، آبادی کنٹرول کرنی چاہیے، منصوبہ بندی ہونی چاہیے۔ جناب آبادی کنٹرول ہو، کھائیں گے کہاں سے، رہیں گے کہاں، زمین تنگ ہو گئی، گنجائش ختم ہو گئی۔ میرے رب نے فرمایا تم کیوں گھبراتے ہو؟ الم نجعل الارض کفاتا، زمین کافی بنائی ہے میں اللہ نے، زمین کم نہیں ہے۔ یا اللہ کیسے آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے؟ فرمایا احیاء و امواتا، اوپر کا حصہ زندوں کے لیے، نیچے کا حصہ مردوں کے لیے ہے۔ فرمایا جو اوپر والے ہیں جب وقت پورا ہوگا تو نیچے ان کو پہنچا دوں گا اور ان کے پیچھے اور لے آؤں گا۔ اب ذرا ایک جملے کا خیال رکھنا، کسی مردہ کو اوپر رکھنے کی اجازت اور زندہ کو نیچے دفنانے کی اجازت؟ زمین کا اوپر کا حصہ کن کے لیے؟ پکی بات ہے، اور نیچے کا مردوں کے لیے ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ معلوم یہ ہو گیا جو نیچے چلے گئے بیچارے قید ہو گئے، اب وہ آخرت کی تیاری کر نہیں سکتے۔ اللہ نے تمہیں آزادی دی ہے، زمین ہے، گھومو پھرو، اللہ کی نشانیاں دیکھو اور آخرت کی تیاری رکھو۔ یہاں تک قیامت کے احوال بیان ہوئے۔ قیامت کے احوال کے بعد آگے سورہ نبا آئے گی، آخری پارہ آئے گا۔ کل کی جو تراویح ہوگی، ویسے تو پرسوں ہمارا ختم ہے لیکن آخری پارہ کل انشاءاللہ خلاصے میں ہم مکمل بیان کر دیں گے، کیونکہ پرسوں پھر انشاءاللہ دعا ہو جائے گی اور ختم، تو کل انشاءاللہ آخری پارے کا مکمل خلاصہ ہو جائے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ۔